العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں ارشاد فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربا، پس جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. جیسا پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حنا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بی بی حنا نے اللہ تبارک و تعالی کی درگاہ میں دعا کی تھی اور منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے جو میرے بطن میں ہے تیرے علم میں ہے، لیکن میں تیرے گھر کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی، اسے دنیاوی کاموں سے فارغ کر کے خالص تیرے گھر کی مجاورت کے لیے وقف کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی کی دعا منظور فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام بی بی مریم اس کی والدہ نے تجویز کیا. اور اسی میں آپ یہ مسئلہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر نام اسی رات یعنی جس رات بچہ پیدا ہو رکھا جائے تو جائز ہے، اسی لیے کہ امرات عمران نے بھی انتظار نہیں فرمایا، ولادت کے بعد وضع حمل کے بعد فوراً کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بی بی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ولد لی اللیلہ المولود وسمیتہ علی اسم ابی ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے سرکار مدینہ حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آج رات ایک لڑکا عطا فرمایا ہے اور اس کا نام میں نے اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے. تو علماء نے یہ مسئلہ استنباط فرمایا کہ پہلی رات ولادت کے بعد بھی نام رکھنا جو ہے وہ جائز، جیسے کہ بی بی حنا نے وضع حمل کے بعد فوراً بی بی کا نام بی بی مریم تجویز کیا. یہ آپ الحمدللہ دروس سابقہ میں اور آیات سابقہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ.
اور اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کو قبول فرمایا، بی بی مریم کو جمال ظاہری اور کمال باطنی سے نوازا، اور بی بی مریم علیہ السلام کو یہ شرف نصیب ہوا کہ ان کی کفالت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی کے سپرد ہوئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بی بی کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کے گھر میں بی بی مریم کی خالہ تھی، اس بنا سے بھی حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ احق تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے وہ بھی ماں کے منزلت میں ہے، اس کا مرتبہ بھی وہی ہوتا ہے جو ماں کا مرتبہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی یتیم ہو جائے اور اس کے والدین اس کی تربیت کرنے والے نہ ہوں، یا ماں فوت ہو جائے اور بچی مسئلہ مدت رضاعت میں ہے، تو پھر ان کی خالہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بی بی مریم کی کفالت سپرد فرمائی، بھی صاحبہ آ گئیں، اور جب سیانی ہو گئیں، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے کمال توجہ کے ساتھ اور تربیت نبوت کے ساتھ انہیں اپنے اتنے قریب فرما لیا کہ اپنے عبادت کا جو ان کا حجرہ تھا، محراب تھا، اس کے قریب ہی اس کمرے میں ان کو رکھنا شروع فرمایا۔ تو بی بی مریم علیہ السلام اسی میں عبادت میں مشغول رہتی، حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے جاتے اپنے اشغال میں، جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ان کے پاس تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا رزق ہے، اور فواکہ مختلفہ ہیں، اور فواکہ عجیبہ غریبہ ہیں، کہ وہ پھل بھی موجود ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ اور یہ بات کوئی ایک دفعہ نہیں ہوئی، بلکہ متعدد بار ہوئی، جو قرآن پاک کے مفہوم سے بات سمجھی جاتی ہے کہ ایک دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ ایسا ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور تنوین جو ہے نا جی، اس کا فائدہ جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی تشریف و تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہتی ہے نا قرآن عظیم یا رجل عظیم، تنوین سے اس کی تفخیم و تشریف مراد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تنوین سے مراد جو ہے تقلیل بھی ہوتی ہے، جیسے اسری بعبدہ لیلا۔ تو بہرحال یہاں اس کی تشریف و تکریم مراد ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ قال یا مریم انا لک ھذا، اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی استنباط فرمایا کہ بی بی مریم علیہ السلام کی یہ کرامت تھی، یہ امر خارق عادت تھا کہ بغیر موسم کے پھل جو ہیں اللہ انہیں عطا فرما دے۔ اس سے کرامت اولیاء کا مسئلہ بھی علماء نے استنباط فرمایا، اور یہی عقیدہ ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا کہ جیسے اللہ کے انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض ہمارے جاہل اور بعض ہمارے غالی لوگ جو حد سے نکل جانے والے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ معجزات نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور کرامات بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کہ جب چاہا کرامت دکھلا دی۔ یہ بات جو ہے یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کے معجزات برحق، معجزات کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کے کرامات برحق، اور کرامات کا اس بات جو ہے قرآن پاک اور احادیث مبارک میں موجود ہے، اس کا انکار بھی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن معجزہ بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور کرامت بھی ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی،
بلکہ اللہ جب چاہتے ہیں تو نبی کے ہاتھ پہ امر خارق عادت ظاہر کر کے معجزہ عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ جب چاہتے ہیں تو کسی امر خارق عادت کا اظہار اپنے ولی اپنے اولیاء کے ہاتھوں پہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بس میں یا اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں کرامت دکھلا دینا. اللہ چاہیں گے تو ظاہر فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے تو اس کی مرضی ہے. اسی لیے جب معجزات مکہ والوں نے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا خود مطالبہ کیا، کہنے لگے کہ اگر آپ مکے کے اندر چشمے اور نہریں جاری کر دیں، مکے کی سرزمین میں باغات و فصلات لہلہانے لگے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. لیکن اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے نبی، میرے پیارے حبیب، آپ ان کو کہہ دیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ اے لوگوں خبردار، میں تو ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ کا نبی ہوں. میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں معجزے جو تم مانگتے جاؤ تمہیں دکھاتا چلا جاؤں، بلکہ اگر اللہ چاہیں گے تو معجزات کا اظہار ہوگا. اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو میرے ہاتھ میں معجزات نہیں ہوتے کہ جب آپ مانگیں، جب مخالف مانگے، ایک مخالف مانگے کہ پہاڑ کو ادھر کر دو میں ادھر کر دوں، دوسرا مانگے ادھر کر دو تو پھر میں ادھر کر دوں. یہ میرے ہاتھ میں نہیں. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان واقعات کو آپ نے قرآن میں پڑھا ہے الحمدللہ کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے رہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو ناراض ہو کے روکتے رہے. آخر میں جب انتہا ہوئی تو حضرت خضر نے کیا فرمایا کہ وما فعلته عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے تو نہیں کیا، میں نے اپنے اختیار سے تو نہیں کیا ہے، اور یہ تو میں نے اپنے اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو اس لیے بس یہ بنیادی عقیدے میں ذرا جب آدمی لچک آتی ہے تو غلب میں پڑ کے گمراہ ہو جاتا ہے اور راستے سے ہٹ جاتا ہے. جہاں کوئی مسلمان پڑھتا ہے کہ بھی ایک اللہ کے ولی نے کسی مرید کے کہنے سے ہاتھ اٹھائے تو خدا نے بچہ دے دیا اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اللہ نے اس کو اولاد کی نعمتوں سے نواز دیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید بچے دینے کا اختیار پیر کے پاس موجود ہے، جب چاہے جس کو چاہے دے دے. حالانکہ یہ غور نہیں کرتے کہ کتنے پیر ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہے، کتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں کہ جن کی اولاد اپنے گھر میں بھی پیدا نہیں ہوئی. تو اگر کسی جگہ کرامت کا اظہار ہوا ہے تو وہ حکم ربی ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے بغیر اپنے منشے سے کرامات کا اظہار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ اللہ کی جہاں اللہ اپنے نبیوں کو معجزہ دیتے ہیں وہاں معجزات دینے میں حکمت ہوتی ہے، اور جہاں اللہ اپنے ولی کو کرامات دیتے ہیں وہاں کرامات کے دینے میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور جہاں اللہ نہیں دیتے وہاں نہ دینے میں حکمتیں ہوتی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دکھلانے پہ آ جائیں تو بیت المقدس کو اٹھا کے میرے مدنی کے سامنے فرما دیں، اور نہ بتلانے پہ آئیں تو مدینے جانے کے لیے حضور کو ایک راہ پر رکھنا پڑے، ایک کرائے پہ آدمی تلاش کرنا پڑا کہ جو حضور کو مکے سے خفیہ رستوں سے لے کے مدینے پہنچائے، اور وہ رستہ دکھلانے والا بھی مسلمان نہیں ہے، رستہ دکھلانے والا جو ہے وہ یہودی ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ باقاعدہ اجرت طے کی گئی. وہ عجیب تھا کہ آپ کو غار سے لے گا اور خفیہ راستوں سے لے کر مدینے منورہ تک پہنچائے گا. تو اگر اللہ بیت المقدس دکھلا سکتے ہیں تو کیا مدینہ سامنے نہیں فرما سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سارے راستوں کا نقشہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو براق دے کے معراج کے لیے بلا سکتے ہیں، تو براق دے کے مدینے نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہاں اللہ نے
وہ نعمتیں عطا فرما کے وہ معجزات دکھلائے، اور یہاں غاروں میں چھپنا پڑا اور پیدل سفر کرنے پڑے، اونٹوں کے سفر کرنے پڑے، تاکہ امت کے لیے قیامت تک ایک سبق حاصل ہو جائے، ایک تعلیم حاصل ہو جائے۔ تو ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بی بی مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ اس حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا تو بی بی نے کتنا عظیم جواب دیا کہ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، کہا کہ حضرت زکریا یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور آگے پھر عقیدہ بھی بتلا دیا کہ صرف مجھے نہیں، جو بھی اللہ پہ عقیدہ رکھے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی رزق دیتی ہیں جس کو چاہیں، اور جس کو چاہیں بغیر اندازے کے، بغیر حساب کے، بغیر تول کے، بغیر سوچ کے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ دینے پہ آتی ہیں تو جاہلوں کو کروڑوں پتی بنا دیتی ہیں، اور علماء لوگوں کی روٹیوں پہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نظام ہے اس کا۔ آمنا و صدقنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ کسی کو امیر بناتے ہیں تو حکمتیں ہیں، اللہ کسی کو غریب بناتے ہیں تو حکمتیں ہیں، اللہ کسی کے رزق کو کھول دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، اللہ کسی کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، کیونکہ اسی کی قدرت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہیں اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہیں، اس کی مرضی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بی بی نے جواب دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہیں بغیر کسی اندازے کے، بغیر کسی حساب کے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ امر تھا خارے کے عادت۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی، اور آپ کی بیوی کی عمر جو ہے وہ 98 سال کے قریب تھی۔ تو اب اس عمر میں یعنی حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، آپ اس سن شیخوخت میں داخل ہو گئے کہ جہاں اولاد کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں قوت جواب دے جاتے ہیں۔ تو اب بظاہر تو کوئی اولاد کی امید نہیں ہوتی تھی، اور حضرت زکریا اس خارے کے عادت امر کو اللہ سے مانگنے میں ادب کرتے تھے کہ میں سوال کروں، امر خارے کی عادت ہے، میں بوڑھا ہو گیا، بیوی بوڑھی ہو گئی، اب اولاد کا کیا سوال کرنا ہے۔ تو ادب مانے تھا، وہ ادب جو تھا اس کا غلبہ مانے تھا، حضرت زکریا نے دعا نہ کی۔ لیکن جب بی بی مریم کے پاس غیر موسم کے پھل دیکھے تو طبیعت میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ اگر یہاں بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو جو خدا غیر موسم کے پھل درختوں پہ لگانے پہ قادر ہے، بی بی مریم کو پہنچانے پہ قادر ہے، اور بی بی مریم میری تربیت میں ہے، نبی بھی نہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، بی بی مریم تو نبیہ نہیں ہے، کوئی عورت تو نبی بن نہیں سکتی، نہ اللہ نے کسی عورت کو کبھی نبی بنایا ہے۔ 1,24,000 نبی گزرے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی۔ اس لیے شریعت کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس میں کسی امام کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے کہ اللہ نے سیادت جو ہے وہ مرد کے لیے رکھی ہے، نبوت میں بھی مرد ہوں گے، خلافت میں بھی مرد ہوں گے، امامت میں بھی مرد ہوں گے۔ یہ مراتب جو ہیں کسی عورت کو خدا نے نہیں دیے، ورنہ اللہ چاہتے تو ایسی عورتیں گزری ہیں جس پر ہماری دنیا کے تو کروڑوں مرد جو ہیں ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو یہ مرتبہ نہیں ملا۔ وہ نبی کی ماں تو بن سکتی ہے لیکن نبی نہیں بن سکتی، وہ خلیفہ کی ماں تو بن سکتی ہے لیکن خلیفہ نہیں بن سکتی، وہ امام کی ماں تو بن سکتی ہے لیکن امام نہیں بن سکتی۔ یہ ایسا مسلمہ اصول ہے کہ تاریخ انسانیت اس پہ گواہ ہے
کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں تمام انبیاء پر، ایک نبی بھی عورت نہیں بھیجی، اور نہ کسی نبی کے بعد اس کی خلافت کا مسئلہ عورت کے سپرد ہوا۔ اب دیکھیں بی بی مریم کا کتنا بڑا شان ہے، لیکن نبی کے تابع ہے، نبیہ نہیں ہے، نبی کی کفالت میں ہیں اور گھروں میں بیٹھنے والی ہیں۔ تو اب حضرت زکریا کی ہمت بند گئی اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے کہ میرا مولا اگر بی بی مریم بھی اتنی عنایات ہو سکتی ہیں تو مجھ پہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اب اس جگہ یعنی ان حالات میں، ان حالات و واقعات کو دیکھ کے دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی رحمت کا موقع ملے تو پھر دعا مانگے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا جب قرآن کی تلاوت فرماتے، جب آیات رحمت آتی تو حضور اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیات عذاب آتی تو اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے۔ تو یہ بھی قاعدہ ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ کبھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور دعا میں دل لگ رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اور طبیعت ہے آمادہ ہو رہی ہے مانگنے کو، تو سمجھے کہ رحمت قریب ہے میرے اللہ کی، آج اور زیادہ مانگ لوں، ملنے کا وقت ہے، ملنے کی گھڑی ہے۔ اس لیے کہ حالات میں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی آدمی دعا مانگتا ہے لیکن دل جو ہے زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، یعنی زبان سے تو دعا مانگ رہا ہے لیکن دل موافقت نہیں کر رہا ہے اور دعا میں توجہ نہیں ہو رہی ہے، تو کہتی ہیں پھر اختصار کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس غفلت کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، بجائے رحمت ملنے کے خدا کی ناراضگی کا تم حقدار بن جاؤ۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے نا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے مستجاب ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے دار کو دو خوشیاں اللہ نصیب کرتے ہیں، ایک افطار کے وقت میں اور ایک جب اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو اب وہ رحمت کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ اسی طرح جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے اس وقت بھی بندہ جب دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی سے قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کے جیسے حالت طواف میں ہے، اسی طرح عمرے میں ہے، مقام صفا پہ ہے، مقام مروہ پہ ہے، اسی طرح اگر وہ حتیم میں ہے، اسی طرح مقام ابراہیم پہ ہے، اسی طرح زمزم کے پینے کے بعد ہے۔ تو ان مناسبات میں کوئی نہ کوئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے کہ حضرت زکریا نے مناسبت دیکھی تو طبیعت آبادہ ہو گئی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا جی کہ باغ میں بیٹھا تھا تو بلبل رونے لگی، ولیکن بکت قبلی فہیج للبکا فبکیت فقلت الفضل للمتقدمین، کہتے ہیں کہ اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا، اس گنگنانے پہ مجھے بھی رونا آ گیا، میں رو تو پڑا لیکن میں نے کہا الفضل للمتقدمین، بھی فضیلت اس کو ہے جو مجھ سے پہلے رو رہا تھا۔ تو اس لیے بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اس وقت طبیعت آمادہ ہو گئی اور اللہ سے دعا کی، دعا زکریا ربہ۔ اسی طرح اللہ نے دوسری مقام پر بھی فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اچھا آگے فرماتے اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اور دوسرا مسئلہ کیا نکلا کہ جب اولاد کی تمنا ہوئی ہے تو بی بی حنہ نے جو منت مانی تھی تو کس سے مانگا تھا؟ آپ قرآن پڑھ چکے ہیں کہ بی بی حنہ نے کیا کہا تھا؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی
نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اس نے کس سے دعا مانگی؟ اپنے رب سے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اپنے رب سے. تو جو نبیوں کے ماننے والا ہے، جو قرآن و سنت کے ماننے والا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے. وہ قبروں سے دعائیں نہیں مانگتا، وہ شہباز قلندر سے دعائیں نہیں مانگتا، وہ حضرت داتا سے بچے نہیں مانگتا، وہ حضرت فرید سے بچے نہیں مانگتا، بلکہ رب فرید سے مانگتا ہے جو ان سب کا خدا ہے، ان کے پیدا کرنے والا ہے، ان کو اس مقام و مرتبے پہ پہنچانے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی. اچھا، اب بعض ہمارے لوگوں کے دماغ میں ایک بات جو ہے نا وہ سما گئی ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم حضرت داتا سے نہیں مانگتے. یہ تو ابھی ہم پر الزام لگاتے ہیں. ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں. اچھا، اتنی عقل خدا نے تمہیں دیا ہے لیکن زکریا کو نہیں تھا. یعنی تمہیں تو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ تم تو بغیر ذریعے کے خدا کے پاس نہیں جانا چاہتے ہو. لیکن حضرت زکریا سے پہلے جو اتنے نبی ہیں، کسی نبی کے ذریعے وہ بھی دعا مانگ لیتے کہ اللہ میاں میں بھی آدم کے ذریعے تم سے مانگنا چاہتا ہوں، میں بھی نوح کے ذریعے تم سے مانگنا چاہتا ہوں، میں بھی آل ابراہیم کی وجہ سے تم سے مانگنا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آیا. 1400 سال کے بعد ہمیں سمجھ آیا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال پہ رحمت فرمائے. دعا کریں کہ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح کر دے. آج تو ہم اتنے بھٹک چکے ہیں، اتنے گم کردہ راہ ہو گئے ہیں. یقین کریں، آپ کبھی ہندوستان میں جائیں، بغیر کسی اپنے دماغ کو خالی کر لیں، پہلے سے دماغ نہ بنا لیں کہ یہ وہابی ہے اور یہ دیوبندی ہے اور یہ تبلیغی ہے اور یہ اہل حدیث ہے. نا، مسلمان ہو کے جائیں، بالکل خالص دماغ کو خالی کر لیں، بالکل فارغ کر لیں اور ٹھنڈے دل سے مندر پہ جا کے ہندوؤں کے پوجا کرنے کو بھی دیکھیں اور پھر مسلمانوں کو جا کر کسی مزار پر بھی عبادت کرنے میں دیکھیں اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے فیصلہ کریں کہ فرق کیا ہے. بالکل. یہاں تو کوئی بات کہے تو کہہ دیتے ہیں جی فلاں شخص جو ہے وہابی ہے اور یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اللہ والوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کے منکر ہیں، یہ بزرگوں کے روضے کے منکر ہیں، ان کے قبروں کے منکر ہیں. یہ بات چھوڑ دیں، آپ ٹھنڈے دل سے جائیں. اگر وہاں نہ جائیں تو آج کل تو دنیا میں تصاویر کا زمانہ ہے، افلام کا زمانہ ہے. آج کل کون سی چیز دور ہے؟ آپ دیکھیں کہ بھی ایک ہندو اپنے دیوی دیوتا کے سامنے کیسے ہاتھ باندھتا ہے، کیسے بھجن گاتا ہے، کیسے اس کے چرنوں میں گرتا ہے، کیسے اس پہ پھول چڑھاتا ہے، کیسے وہاں پرشاد تقسیم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جا کے پھر مسلمان کے کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. پھر فیصلہ خود کر لیں. مولویوں کو چھوڑ دیں، وہابیوں پر آپ غصہ نہ نکالیں. آپ وہاں کھڑے ہو کے خود فیصلہ کریں بھی ان دونوں میں کیا فرق ہے. یہی فرق ہے، ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایک کہتا ہے میں ہندو ہوں، بس. ورنہ اعمال میں تو کوئی فرق نہیں. وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں جناب، بھجن گا رہے ہیں، اور یہ بھی کھڑا ہوا ہے سبحان اللہ یا خواجہ، یہ بھی بھجن گا رہا ہے خواجہ کا. وہاں پرشاد کہلاتا ہے، یہاں لنگر کہلاتا. وہ ارتھی پہ پھول چڑھاتے ہیں تو مزاروں پہ پھول چڑھاتے. مجھے بدلائیں فرق کیا. اسی لیے نبی آئے تھے کہ تمہیں یہی کام سکھلا کے چلے جائیں کہ قبروں پہ پھول چڑھایا کرو اور کل شریف کیا کرو اور 11ویں شریف کیا کرو اور عرس شریف کیا کرو، اور جناب جب قبروں پہ جاؤ تو بچے مانگا کرو اور ساری مشکلیں تمہاری دستگیر حل کر دے گا. پھر نبی کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دستگیر تھوڑے تھے ہمارے پاس. ہمارے پاس بادشاہوں کوئی بزرگوں کی کمی تھی. ایک ملتان میں 1.25 لاکھ ہے، ایک اوج شریف میں 1.25 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ تو میرے ہمسائے ہیں، میں ان کا ہمسایہ ہوں. بھائی قریب کے لوگ جو ہے ہم ہمسائے ہوئے نا. دعا کرو اللہ ہمیں نبی کا ہمسایہ بنائے.
اللہ ہماری موت مدینے میں کرے تاکہ ہم حضور کے ہمسائے بن کے قیامت میں حشر میں جائیں۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے اور موت مدینے کی دے دے۔ شرط یہ ہے کہ خاتمہ توحید پہ ہو۔ اگر خاتمہ قبر پرستی پہ ہوا، کعبے کے غلاف میں لپیٹ کے دفن کرو، سیدھا جہنم جائے۔ سیدھی بات سن لو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن قیامت والے دن یہ نہ کہنا ہمیں توحید کا سبق نہیں پہنچا، یہ کہنا کہ مولوی تھا ایک، اس نے آواز تو دی تھی لیکن ہم نے مانا نہیں، یہ تمہاری مرضی۔ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو نبی ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام اپنے خدا سے مانگ۔ دوسری جگہ خدا کہتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام رات کو نماز میں کھڑے ہیں، رو رو کے آہستہ آہستہ دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ دعا کا تعلق بندے اور رب کے درمیان میں ہے، اسی لیے حکم ہے کہ دعا زور زور سے نہ مانگو۔ لیکن آج 1400 سال گزر گئے، ہم آج تک دعا مانگنا نہیں سیکھے تو دعا منظور کب ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ کے طواف میں 10 حاجی اکٹھے ہو جائیں تو باقی سارے حاجیوں کا طواف بھی برباد، نمازیں بھی برباد، شور کر رہے ہیں اللہم اور اللہم۔ کیا تماشا ہے؟ یہ کہاں کی دعا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دعا وہ پسند ہے کہ بندے کے لب ہل رہے ہیں، بس یا بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ مولا کہتا ہے میرے بندے تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کیوں رسوا کر رہا ہے کہ اللہ میں بھوکا ہوں، میں گناہ گار ہوں؟ فرماتے بندہ یہ تو تیرے میرے درمیان میں ہے، تو اپنی زبان ہلا، میں تیری دعا سننے کے لیے تیار۔ کیوں تو لوگوں کے سامنے چیخ چیخ کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ تو نے میرے آگے ذلت کا اظہار کرنا، تو نے میرے آگے تواضع کرنی ہے، تو نے میرے آگے عاجزی کرنی ہے۔ اسی لیے حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب اپنے رب سے مانگو عاجزی سے، زاری سے، رو رو کے اور آہستہ آہستہ دعا مانگو، کیونکہ تیرے لب ہلیں، حتیٰ کہ نہ بھی ہلیں، تیرے دل میں بھی خیال آئے تو رب تو جانتا ہے۔ اسی لیے ائمہ نے یہ لے لیا نا کہ آمین بھی دعا ہے، اور دعا کے بارے میں حکم ہے کہ ایسا کرو۔ دعا زور سے کرتے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں، ہمیں ان پہ اعتراض نہیں، لیکن جو آہستہ کرتے ہیں ان کے سامنے بھی دلائل ہیں، ادلہ ہیں، ان کے سامنے بھی اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں۔ اس لیے کسی کے بارے میں دل میں سوء ظن نہ رکھا کرو، دل میں کدورت نہ رکھا کرو۔ اگر کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے تو کہو اللہ رحمت فرمائے، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں ان کا کوئی مقصد ہوگا، لیکن ہمیں ان کا قول سمجھ نہیں آیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکارا تو مانگا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرا اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اولاد عطا فرما، اور اولاد بھی ایسی جو ظاہر باہر پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ذریۃ، صرف اولاد نہیں، کیوں اولاد اگر پاک نہ ہو، اولاد اگر صالح نہ ہو تو پھر اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں۔
کیوں آپ نہ لڑ سکتے ہیں، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اولاد اگر صالح ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اور اولاد اگر طالح ہے تو پھر اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے اور والدین کے لیے قرۃ اعین بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی اولاد کو ذریہ طیبہ بنائے، صالحہ بنائے، اور ان کو دین و دنیا میں اپنے والدین کے لیے باعث رحمت بنائے اور باعث خیر بنائے، اور انہیں برائیوں سے اور بری صحبتوں سے محفوظ رکھے۔ ہر مسلمان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اولاد ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا حل کوئی نہیں۔ اس لیے نبی دعا مانگتے ہیں کہ ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اور آگے پیغمبر مسئلہ بھی بیان فرما دیتی ہیں کہ تحقیق دعاؤں کے سننے والا تو ہے، تیرے بغیر کوئی دعا نہیں سنتا، جس کو بھی پکارو کوئی نہیں سنتا۔ کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اور آج تو پتہ ہے مسلمانوں نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب تم 4 رکعت نماز پڑھو پیران پیر کے نام پر، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 11 قدم جو ہیں الٹے پاؤں بغداد کی طرف رخ کر لو، الٹے پاؤں چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، جب 11 قدم پورے ہو جائیں کھڑے ہو جاؤ اور وہاں سے پکارو کہ یا دستگیر پیران پیر تیرا مرید بڑا مشکل میں ہے، بس حضرت فوراً آ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کر اللہ ہمیں صحیح عقیدے دے۔ حقیقت میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں، یہ اعتراض نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آج کل کی کتابیں پڑھتے ہیں نا جی، اور اپنے لوگوں کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کے زمانے کے اگر قریش مکہ بھی زندہ ہو جائے نا، ان کے باپ دادے کو بھی یہ شرک نہیں آتا تھا جو ہمارے لوگوں نے نکالا ہے۔ ہوتے نا وہ حقیقت شاگرد بن جاتے، وہ تو پاؤں میں گر جاتے، کہتے جناب آپ کا جو کمال ہے نا ہمارے دماغ میں بھی نہیں پہنچا، یہاں نماز بھی پڑھوا رہا ہے اور اس کے بعد پکار کے اس کو رہا ہے، سبحان اللہ، عمرہ بھی کر رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، کعبے کے ملتزم پہ بھی کھڑا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پیر تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے کعبہ دکھلا دیا، مہربانی پیر نے کی ہے، کھڑا کعبے میں۔ اب اس کا حل دعا ہے کہ دعا کریں اللہ ہمیں حق سمجھ دے۔ اب جب حضرت سیدنا زکریا نے دعا مانگی، دوسرے مقام پہ آیا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور دوسری صورت میں کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ وہاں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، ہم نے پکارا کہ اے میرے زکریا، اور یہاں ہے فنادته الملائکہ، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اصل حکم دینے والے اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی بات پہنچانے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے آ کے حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ جملہ حالیہ ہے، واوی حالی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ حضرت اپنے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور اسی وقت آ کے ملائکہ آواز دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ کے فرشتوں نے آ کے خبر دی کہ زکریا علیہ السلام اللہ تمہیں بشارت دیتی ہیں، خوشخبری دیتی ہے کہ تیری دعا ہم نے منظور کر لی ہے اور تمہیں بیٹا دیتے ہیں، یبشرک بیحییٰ، حضرت یحییٰ جن کا نام ہوگا،
جیسے قرآن نے دوسری جگہ پہ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے اس لڑکے کا نام بھی عرش سے تجویز فرما دیا یحییٰ، اور یہ بھی فرما دیا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا بچہ اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا، یہ بھی شرف تمہیں مل رہا ہے کہ ہم بچہ بھی دے رہے ہیں اور نام بھی تجویز کر رہے ہیں۔ اور یہاں فرماتی ہیں کہ اس کی صفتیں کیا ہوں گی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمۃ اللہ۔ ان کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، جیسے اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی طرح ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے بنایا اور پھر حکم دیا کہ کون ہو جا، بس ہو گیا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، بنا دیا۔ اسی طرح ہم نے بی بی مریم کے بطن میں حمل تو ٹھہرایا، لیکن اپنے قدرت کے حکم کن سے، اس کلمے سے، تو جب میرے کلمہ کن سے پیدا ہوا تو لقب بھی کلمۃ اللہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا یحییٰ جو ہے یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کلمۃ اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہیں، 3 سال یا 4 سال بڑے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئے بھی نہیں تھے، اور ان کے بارے میں پہلے خبر دیتے تھے کہ ایک نبی پیدا ہوں، ایک رسول پیدا ہوں گے، ایک پیغمبر پیدا ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور دوسری صفت کیا ہے، تیرا بیٹا کیسا ہوگا، وسیدن، ہم اس کو سردار بنائیں گے، اپنی قوم میں، قبیلے میں، عشیرے میں وہ سردار ہوگا۔ اور تیسری صفت کیا ہے، وہ حسورن، تیسری صفت کیا ہے، وہ حسورن، وہ عورتوں سے، ان کی لذتوں سے دور ہوگا، اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا، یعنی اس کو عورتوں کی خواہش نہیں ہوگی، عورتوں کی لذت نہیں ہوگی۔ وہ حسورن، حسور کہتے ہیں، یاد رکھو، روکنے والا۔ بعض علماء نے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ انین تھے، انین کا کیا معنی، یعنی نامرد تھے، اس لیے 2 نبی ایسے گزرے ہیں نا کہ جن کی شادی نہیں، ایک حضرت یحییٰ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو شادی ہوگی لیکن ابھی نہیں ہوئی، رفع الی السماء تک نہیں ہوئی ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، زمین پہ آئیں گے، تو پھر آپ کی شادی بھی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، پھر دنیا میں رہیں گے، حضور کی شریعت پہ تابع ہوں گے، میرے مدنی کی شریعت کے تابع چلیں گے، آپ کی شادی ہوگی، پھر موت ہوگی، پھر آپ میرے مدنی پاک کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ اور ایک حضرت یحییٰ ہیں، ان کی تو بالکل شادی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا سیدن و حسورا، لیکن یاد رکھو انین کا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہے۔ حسور کا معنی یہ ہے کہ طاقت ہو اور پھر اپنے آپ کو روکے، کیونکہ اللہ نے یہاں ان کی مدح فرمائی ہے، ثنا فرمائی ہے کہ تیرا بیٹا ایسا ہوگا، عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا، قوم کا سردار ہوگا اور اپنے نفس کے روکنے والا ہوگا۔ اگر کوئی انین ہو تو پھر تعریف کیا ہے؟ اگر آدمی ہو بھی نہ مرد، وہ کہے کہ جناب رات ایک کمرے میں ایک نوجوان عورت میرے ساتھ رہی ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا، تو کون سی بات بھی ہے؟ تو قابل ہی نہیں ہے اس کے، یہ کون سی کوئی کمال ہے؟ کمال تو تب ہے کہ قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جمال بھی ہے، طلب بھی ہے، لیکن کہتے ہیں معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جوانی ہے، جمال ہے، قوت ہے، شباب ہے، اور طلب بھی خود حسن کر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ کی پناہ، خبردار میں گناہ کی طرف آگے بڑھوں،
اللہ کبھی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے ہیں. اور یہ تو تجاوز الحد جو ہے ظلم ہے کہ اللہ کے حدود کو توڑ کے میں تجاوز کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ حصوراً، لیکن یاد رکھو دونوں پیغمبروں کے بارے میں علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ پہ اللہ کے خوف کا مقام غالب تھا، یعنی اللہ کا خوف اتنا غالب تھا کہ بیوی کی طرف، عورت کی طرف کبھی خیال ہی نہیں جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تجرید کا رنگ غالب تھا، تجرید کا رنگ غالب تھا. یہ علماء کے مصطلحات ہیں، علماء کے کلام ہیں کہ ان کو یعنی علیحدہ رہنے کی تمنا تھی، یوں سمجھ لیں. اور یحییٰ علیہ السلام پہ خوف کا غلبہ تھا، اس لیے وہ کبھی لذات دنیاوی کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے. فرمایا سیدن و حصورن و نبیم من الصالحین. اچھا خدا کی شان دیکھو، حضرت زکریا نے دعا کب مانگی؟ جب بی بی مریم کے پاس پھل دیکھے. اچھا بی بی مریم کو اللہ نے مردوں سے پاک رکھا، اور بی بی مریم کی وجہ سے جو دعا کی اور اس کے بدلے میں جو اولاد لڑکا ملا اس کو عورتوں سے پاک رکھا. یعنی خدا کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے. یعنی یہ تو اللہ کے راز ہیں جو اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ ماشاء اللہ یعنی اتنی محفوظ ہے. احسنت فرجہا، مردوں سے محفوظ ہے. اور بی بی مریم کے امر خارے کے عادت کو دیکھ کے جب زکریا نے دعا کی علیہ السلام تو جو بیٹا ملا یحییٰ وہ کون ہے؟ حصوراً، وہ عورتوں سے پاک ہے. اور فرمایا پانچویں صفت یہ ہے کہ تیرا بیٹا نبی ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. لیکن یاد رکھو نبوت تو سب سے اونچا درجہ ہے، لیکن اس کو آخر میں ذکر کیا گیا. حالانکہ سب سے اعلیٰ درجہ تو نبی ہے، لیکن پہلے مصدقاً سیداً حصوراً، لیکن آخر میں آیا وَنَبِيًّا. وجہ کیا ہے؟ کبھی ترقی ہوتی ہے من الادنیٰ الی الاعلیٰ، کبھی ہوتی ہے من الاعلیٰ الی الادنیٰ. یہ من الادنیٰ الی الاعلیٰ، پہلے وہ صفتیں اور آخر میں پھر آخری مرتبہ. اور جی اور کیا چاہتے ہو؟ تیرا بیٹا تو نبی ہوگا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ تو نبی ہوگا. آخری صفت کا اظہار آخر میں آیا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور یاد رکھو صلاح کے بھی درجے ہیں، یہ عام مومن کی صلاح نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کہیں کہ اللہ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنے صالحین بندوں سے بنا، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صلاح کے مراتب ہیں مختلفہ. ایک تو وہ صلاح ہے جو عام مومن کو حاصل ہے، اور ایک صلاح کے وہ مدارج ہیں جو انبیاء کو ملتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں سنی اور اللہ کے فرشتوں نے یہ خبر دی. سجدہ صحف، سجدہ صحف نہیں ہوتا، صحف ہوتا ہے. کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کرنے کا طریقہ جیسے باقی سجدے کرتے ہو، بس نماز میں بھول گئے سلام پھیرا سجدہ کر لیا. جو تقریریں آپ ملک سے باہر جا کے کرتے ہیں وہ کیسٹ آ جاتی ہیں، بس کیسٹ لے لیا کریں. جو آدمی عمرے کے لیے آتے ہیں راستے میں پوری نماز پڑھیں نہیں، مسافر ہیں قصر پڑھیں، اگر اکیلے پڑھیں امام کے پیچھے پوری پڑھیں. مسجد نبوی پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آسمان پہ نور تھا. بہرحال جن نے دیکھا ہے یہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. اب لوگ جوڑ لگا رہے ہیں کہ بھئی معراج کی رات تھی اور اس لیے وہاں نور تھا، تو معراج تو مکے میں ہوا تھا، یہاں نہیں ہوا، وہاں کیسے ہو گیا؟ نہ معراج مدینے سے ہوا تھا، معراج ہوا ہے مدینے سے. پھر تو تمہارا جوڑ لگانا ٹھیک ہے. اگر ہوا ہے مکے سے تو پھر ذرا بھول گئے ہو. اللہ کے بندے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، سیارات ہیں، کواکب ہیں، نجوم ہیں. جب ہمیں خدا نے ستاروں کے پیچھے چلایا نہیں، ہم ستاروں کے خدا کو مانتے ہیں، تو پھر ستاروں کی کیا بات ہے؟ ہاں جی، وہ ہمارا یہ تو ستارہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا جو خود ہے گنبد افلاک میں خوار و زبون. وہ خود بیچارہ خواریں پھر رہا ہے، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا. تو اللہ کے علم میں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. جب اللہ نے ہمیں شریعت میں ان وہم میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم وہم میں پڑھیں؟
حضور کے زمانے سے پہلے جاہلیت کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر کبھی سورج بے نور ہو جاتا ہے یا چاند بے نور ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں آج فلاں بڑا آدمی مر گیا، اس لیے چاند بے نور۔ حضور نے فرمایا خبردار، یہ عقیدے کافروں کے عقیدے ہیں۔ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد بل ان اللہ یخفف بہما عبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا خبردار، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، نہ کسی کی موت سے بے نور ہوتے ہیں، نہ کسی کی پیدائش سے بے نور ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے مختلف کیفیات دکھاتے رہتے ہیں۔ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی اللہ کو علم ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے سارے عالم میں جتنی عورتیں حمل والی ہیں سب کا پتہ چل جاتا ہے یا ایک کا؟ اور جو پتہ چل جاتا ہے وہ 100% یقینی ہے یا شبہ بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے؟ اور جو پتہ چل جاتا ہے یہ بھی تمہیں پتہ چل جاتا ہے کتنے دن زندہ رہے گا، کتنے دن کے بعد مرے گا، کہاں موت آئے گی، شقی ہوگا، سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، فرمانبردار ہوگا، نافرمان ہوگا، یہ بھی پتہ الٹرا ساؤنڈ بتا دیتی ہے۔ جب نہیں بتاتی ہے تو خب یہ تو عارضی باتیں ہیں اور ما تحت الاسباب ہیں، اسباب ہیں، جیسے آپ ٹیلی فون سے بات کر لیں تو پھر یہ بھی کوئی کرامت ہو جائے گی آپ کی؟ لہروں کے ذریعے یا سیارے کے ذریعے ایک آواز کو منتقل کر کے آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، یہ بھی کرامت ہے؟ اللہ کے بندے ان چیزوں کے بغیر اور تمام کائنات میں اس وقت زمین پہ کتنی عورتیں حاملہ ہیں اور ان کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم صرف اللہ کو۔ اگر خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت پہنچے تو کیا کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب امام ممبر پہ آ جائے کوئی نماز نہ پڑھو، ادب سے بیٹھ جاؤ خطبہ سے۔ باقی ائمہ فرماتی ہیں کہ 2 رکعت خطبے کے دوران بھی پڑھے اور پھر بیٹھے۔ ہر بی بی فاطمہ کی تسبیح 4تھا کلمہ پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور کی طرف کس وقت روانہ ہوئے تھے؟ رات کو روانہ ہوئے تھے۔ پاکستان سے کچھ گروپ آیا ہے جنہوں نے حرم پاک کے حمام سے غسل کر کے احرام باندھ لیا، عمرے کے بعد مدینہ چلے گئے، ان کو دم پڑ گئی، احرام ان کو میقات کراچی سے باندھنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ مکے میں پہنچ کے حماموں سے باندھ لو۔ بھائی یہ تو بہرحال کوئی لمبی چوڑی بات ہے، رکھ دیں، میں پھر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ اونٹ کے پیخانے پہ حضور نے بغیر جا نماز کے نماز پڑھی ہے، کہاں ہے؟ کوئی حدیث ہے، کتاب ہے، مجھے دکھائیں، میں نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی۔ حضور نے منع فرمایا ہے کہ مواطن الابل جو ہیں، جہاں اونٹ بٹھائے جاتے ہیں وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ ایک عورت کا خاوند نوکری پر ہے اور عورت نے پیچھے اگر گناہ کیا ہے تو مرد کو ایسی عورت رکھنی چاہیے یا طلاق دے دینی چاہیے؟ مولوی مکی سے پوچھ کے تم نہیں فیصلہ کر سکتے، تمہیں غیرت ہوتی تو مسئلہ پوچھنے آتے، غیرت ہوتی تو جو کرنا تھا کر ڈالتے، بعد میں مسئلہ پوچھتے کہ پہلے مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو۔ اب تم سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا گزارا کرو اسی تنخواہ پہ، اس کو کہو توبہ کر لیں، وہ تم معاف کر دو، سب کا تنخواہ پہ کام چلاؤ۔ عورت اپنے شوہر کے اوپر غلط تعویل کرتی ہے، قرآن پتہ نہیں کیا کرتی ہے، قرآن تعویذ کرتی ہے، قرآن نماز دونوں پڑھتی ہے، بیٹا باپ سے پتہ نہیں زمین رہن لیتا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے۔ اچھا جب وہ قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو تعویذ بھی یہی کرتی ہوگی بیچاری کہ تم بھی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تمہیں خدا سیدھا کرے۔ تم الٹے ہو تو وہ بیچاری تعویذ کریے، تم سیدھے ہو جاؤ، تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے اندر گڑبڑ ہے نا، تمہارے اندر گڑبڑ نہ ہو تو قرآن پڑھنے والی عورت کو کیا ضرورت ہے تعویذ کرنے کی؟ مکہ مکرمہ میں نوکری کرتا ہوں، حج پہلے کر چکا ہوں، بیٹے حج کرنے کی نیت ہے، مجھے قربانی چاہیے۔ اگر آپ کا حج مفرد ہے، مکے میں رہے، ایام حج میں عمرہ نہیں کیا، پھر بکری ضروری نہیں ہے حج کی۔ اگر حج تمتع کرو گے دینی پڑے گی۔ اپنے والدین جو فوت ہو گئے طواف عمرہ کر سکتا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کر لیں، اللہ ثواب دیں گے۔ حدود حرم کے اندر پالتو کبوتر ذبح کرنا جائز ہے۔ وتر نماز میں بھول گیا دعا قنوت کو، احناف کے نزدیک سیدھا صاف ضروری ہے کہ قنوت واجب ہے۔
عمرے میں پورے سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹوائیں، یہ 2-3 ٹک نہ لگوایا کریں، دم پڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی عمرے میں آ جائے، بالوں کو تھوڑا کٹاوے، مونچھوں اور داڑھی کو صاف کرے، بس سمجھ لے کہ عمرہ قبول ہو گیا۔ کہ عمرے کے فوراً بعد محمد مدنی کی سنت پہ اس طرح پھیرا، سمجھ لو کہ مردود ہو گیا ہوں، جیسے آیا تھا اسی طرح جا رہا ہوں، پکنک ہے۔ اگر انقلاب نہیں آیا طبیعت میں، لوگ میں نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ایک آدمی احرام کھلوا رہا ہے داڑھی منڈوا کے، انا للہ و بس دعا کرو اللہ ہدایت، دعا کرو اللہ سب کی حاضری منظور فرمائے، اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے محروم نہ لوٹائے۔ عشرت فاطمہ، رفعت فاطمہ، محمد ابو بکر، سب ٹھیک ہے نام۔ ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی، دوسری عورت کی والدین نے شادی کی، کون اچھی ہے؟ تمہیں کون اچھی لگتی ہے، بھاگنے والی یا گھر بیٹھنے والی؟ یہ مسئلہ ہے، اللہ کے بندے۔ پاکستان سے آیا، احرام باندھا، جدے سے دم پڑ گیا اللہ کی رحمت سے، دانت کی بیماری کی وجہ سے احرام خراب ہو گیا۔ میں نے عمرہ کیا مدینے، وہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا احرام نہ باندھنے سے۔ بنگلہ دیش میں عورتیں پیشانی پر رنگین ٹکا لگاتی ہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ان کو نہیں لگانا چاہیے۔ جو ہندوؤں کا شعار ہو، یہ سرخ رنگ لگانا، یہ ہندوؤں کا شعار ہے، کافروں کا علامت ہے ہندو کی، وہ ناجائز ہے۔ اچھا جی، آپ کی مہربانی، آپ نے دعا کی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ کتاب میری جو ہے نا دروس حرم، وہ قیمتاً نہیں بکتی، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اہل خیر حضرات جو ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ چھپواتے ہیں، ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ نہ ہم نے کبھی پیسہ لیا ہے نہ بیچا ہے، بہرحال وہ کہیں بکتی نہیں ہے میرے علم میں۔ اب میں نے سنا ہے کہ بعض لوگوں نے چھاپ چھاپ کے بیچنا بھی شروع کیا ہے، تو وہ جانے، ان کی نیت جانے، اللہ جانے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم نے الحمدللہ کبھی نہ بیچی ہے نہ پیسہ لیا ہے، ہوتی ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں، نہیں ہوتی تو مجبور ہے۔ میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے PLS سے کرنٹ میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن وہ جو رقم پہلے اگر تمہیں ملے وہ لے لو، غریبوں کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ میقات سے احرام باندھنے کے بعد با یک وقت دو عمرے نہیں کر سکتا، میقات سے ایک عمرہ، پھر عمرہ کرے تو دوبارہ میقات پہ جائے۔ سائمہ، فاطمہ، سب ٹھیک ہے، ابھی تو بتایا ہے، بھی ایک ہی سوال بار بار تو نہ پوچھو نا۔ ایک آدمی سونے کا نگ جو ہے، پتہ نہیں سونے کا سیٹ لیتا ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سونے کی قیمت دیتا ہے اور نگوں کی قیمت نہیں دیتا۔ یہ تم جانو، تمہارا کام جانے، اس میں کیا ہے؟ یہ تو پھر سنارا نہ ہوا، پھر سنار کا کام ہی چھوڑ دے۔ وہ تو دونوں طرف سے انشاءاللہ کاٹیں گے، دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی۔ سنارے کی تو یہ صفت ہے، ان کے بعد تو اپنی اگر بہن بھی زیور بنوانے آ جائے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈنڈی مارے گا، ورنہ وہ اصلی سنارا نہیں ہوگا، وہ نقلی سیکھا ہوا ہوگا کام۔ بہرحال یہ تمہاری مرضی ہے، جب بیچتے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ موتی ہوتی تو اب بیکار ہو گئے، اصل سونے کی ہم قیمت دیں گے، تم نے قبول کی، اس نے لے لیا، ٹھیک ہے، نہ دو، تمہاری مرضی۔ ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں اور صاحب اولاد ہیں، ایک بیٹے کا انتقال شخص جائیداد میں سے مرحوم بیٹے کی اولاد کو ورثہ ملے گا نہیں۔ ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، صاحب اولاد ہیں، اگر باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا مر گیا تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ پاکستانی اخبار میں شب معراج کے بارے میں، روشنیوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اب پاکستانی اخبار تو ماشاءاللہ اخبار ہیں، جو مرضی ہے لکھ دیں، ان کا کیا ہے، وہ جو مرضی ہے۔ اخبار یاد رکھو کہتے اسی کو ہیں کہ جس میں سچی خبر نہ ہو، اخباری بات ہے نا۔ الاخبار الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر کہتے ہیں اسی کو ہیں جو سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علماء جب بات کریں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر، وہ کہتے ہیں اخباری بات ہے، بھائی یہ تو اخباری بات ہے، یعنی حدیث قرآن کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اخباری بات کا تو بھائی اعتبار ہوتا نہیں۔ ایک دن ہم پڑھتے ہیں، دوسرے دن تردید ہوتی ہے، تیسرے دن تائید ہوتی ہے، چوتھے دن تردید ہوتی ہے۔ ایک دن پڑھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، اگلے دن ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو بہرحال کوئی اخباروں پر اعتبار ہے نہیں۔ اچھا جی، بالغ ہونے سے پہلے جو لڑکے نے حج عمرہ کیا وہ فرض ادا نہیں ہوتا۔
جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے کیا پتا۔ جماعت اسلامی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، ہر جماعت میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، یہ تمہارا کام ہے، تم جانو۔ ان کے عقیدے کے بارے میں بھی تم جانو، کتابیں پڑھو، دیکھو۔ بنگلہ دیش کی حالات بڑے خراب ہیں، اللہ ہر مسلمان ملک کی حفاظت فرمائے۔